مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے سمجھ لینا وہ کبھی دوست تھا ہی نہیں۔ آپ یہ کہا کریں کہ یا اللہ، اگر میں نے دوسروں کو تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے اتنی قوت عطا فرما کہ میں ان سے معافی مانگ سکوں، اور اگر لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے تب بھی مجھے قوت عطا فرما کہ میں انہیں معاف کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ اچھی چھلانگ لگانے کے لیے کچھ قدم پیچھے ہٹنا ضروری ہے۔ خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی، یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے۔ وقت چپ چاپ ہماری قبر کھود رہا ہے۔ اگر ہمیں اٹھنا آتا ہے تو گرنے میں حرج نہیں۔ ایسی چھاؤں میں نہ بیٹھا کرو جو دھوپ سے نفرت سکھاتی ہے۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہت بہتر ہے۔ بندہ غیرت مند ہو تو گناہ سے بچتا ہے، اور وفادار ہو تو غفلت سے۔ یہ آدمی کی انتہائی جہالت ہے کہ دوسروں کے گناہ سے تو خوفزدہ ہو مگر اپنے گناہوں سے مطمئن ہو۔ ہمیں دیکھ کر کون یقین کرے گا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے۔ قوموں میں موت سے پہلے نیند کی ایک ایسی وبا پھیل جاتی ہے کہ انہیں جاگنے اور جگانے والوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ جس قوم کا غم ایک ہو جائے اسے کوئی دشمن دکھ نہیں دے سکتا۔ عقل کی بڑی مشکل یہ ہے کہ پورا علم ممکن نہیں اور ادھورا علم کافی نہیں۔ متکبر آدمی کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ صرف نصیحت کرتا ہے، سنتا نہیں ہے۔ اللہ آپ کی منصوبہ بندی کو اس وقت توڑ دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ کی منصوبہ بندی آپ کو توڑنے والی ہے۔ گناہ کا آسان ہو جانا یا گناہ تک آسانی سے رسائی ہو جانا یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ بہت ہی سخت آزمائش ہے۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ حوصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ ظلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کریں۔ نمازیں، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود اگر زندگی پرسکون نہیں تو نیتوں کو درست کرو۔ میں کیسے مان لوں کہ کوئی میرا نہیں رہا، جب تک خدا کی ذات ہے تنہا نہیں ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں صرف خیر کی دعا کیا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ رشتوں کی خوراک صرف اور صرف صاف دل ہے۔ اس نیکی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت والے دن ان کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ کوشش کرو کہ تم صرف داڑھی اور سر کے نہیں بلکہ عقل اور دین کے بزرگ بنو، تاکہ تم عقل کل کی طرح باطن کو دیکھنے والے بن جاؤ۔ غفلت سے بڑھ کر کوئی بھی نیند بھاری نہیں ہوتی، خواہش نفسانی سے بڑھ کر
کوئی غلامی نہیں ہوتی، اور اگر تم پر غفلت کا بوجھ نہ پڑے تو خواہشات نفسانی تم سے دور رہیں گے۔ ظاہری گفتگو ایک غبار کی مانند ہے، خاموش رہنے کی عادت ڈال اور اس غبار کو بیٹھنے دے تاکہ تیرے لیے باطن کا راستہ کھلے۔ جن کے پاس بیٹھنے سے غم ختم ہو جائے، تم اپنا آستانہ وہی بناؤ اور وقت انہی کے ساتھ بسر کرو۔ نفس، دنیا اور شیطان کی صورت میں انسان پر مسلط کالی رات کو عشق حقیقی ہی روشن کرتا ہے۔ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ فطرت کے تحفوں میں سب سے بڑا تحفہ پرسکون نیند ہے۔ دعا مانگ کر دل پرسکون ہو جائے تو سمجھ لیں کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مظلوم ظالم کو خوب برا بھلا کہہ کر اپنا بدلہ لے لیتا ہے تو ظالم کو اس مظلوم پر فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگر اس دنیا میں آپ اپنی آخرت کا مرتبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ میرے نزدیک اس دنیا میں دین کی کتنی قدر و منزلت موجود ہے۔ جھوٹا انسان طاقت کے آگے جھکتا ہے اور سچا انسان صحیح دلیل کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ گناہ خواہ آپ کو کتنا ہی حسین محسوس ہوتا ہو، لیکن اس کی اندرونی سیاہی میں ایسے شرارے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ وہ رفتہ رفتہ انسان کو زخمی کرتے رہتے ہیں۔ بخیل کی روٹی بیماری پیدا کر دیتی ہیں، اس لیے کہ کنجوس کے چولہے کے نیچے جتنی دیر آگ جلتی رہتی ہے، کنجوس کا دل اس سے بھی زیادہ جلتا رہتا ہے۔ جس طرح حرام کھانے والے آدمی کسی شریف گھر میں داخل ہو کر ان کی عزت کو داغدار کر دیتا ہے، اسی طرح حرام مال بھی جب کسی کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ جس پیٹ میں گھستا رہے گا اسے پوری طرح تباہ کر کے چھوڑے گا۔ حسد کو کاٹنے کے لیے اخلاق سب سے عمدہ تلوار ہے۔ جب بھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو: اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور موت ہر حال میں آنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور اٹھا کر سائل کو دی اور فرمایا، اگر تو اس کھجور تک نہ پہنچتا تو یہ کھجور تجھ تک پہنچتی۔ شیطانی فریب میں انسان بھلائیوں کو برائیاں اور برائیوں کو بھلائیاں سمجھنے لگتا ہے۔ شیطان نیکوں کو بد اور بدوں کو مغالطے میں ڈال کر نیک ظاہر کر دیتا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اور انسان کے درمیان ایک ہی حجاب ہے جس کا نام نفس ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود کو اچھی طرح ٹٹول لو اور 3 موقعوں پر اپنے ذہن کی کیفیت کو جانچا کرو: نماز پڑھنے کے دوران، قرآن پڑھتے وقت اور اللہ کا ذکر کرتے وقت۔ اگر تم ان وقتوں میں خوشی محسوس کرو تو ٹھیک، ورنہ جان لو کہ دروازہ بند ہے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ قرآن جو قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا، اس کو ہم نے مردوں کو اور قبرستان کو سنانے تک محدود کر دیا۔ وہ گناہ جس سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے، اس کا نام ظلم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ شیطان ہر دم اس کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان اللہ کے ذکر سے باز آ جائے۔
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا میں رہ کر دنیا کی محبت سے بچتا رہے، اس نے اپنے آپ کو بھی فائدہ پہنچایا اور دوسروں کو بھی۔ غم سے روح میں طاقت آتی ہے۔ آنکھ اور زبان کی آزادی روح کے لیے قید ہے۔ لوگ صرف اس سے ڈرتے ہیں جو اللہ سے ڈرے۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ تمہارا دل مردہ ہو جائے۔ دنیا میں تمہارے نفس سے زیادہ کوئی سرکش جانور نہیں جو سخت ترین لگام کے لائق ہو۔ دین اسلام سب نیکیوں کا نچوڑ ہے۔ مصیبت یا خوشی کے وقت ناحق بات کہنے سے بچو اور حق بات پر ڈٹے رہو۔ جنت کے مقابلے میں بڑی سے بڑی نعمت حقیر ہے، اور دوزخ کے مقابلے میں بڑی سے بڑی مصیبت آسان اور قابل برداشت ہے۔ جھوٹا شخص سب سے زیادہ نقصان اپنے آپ کو پہنچاتا ہے۔ دنیا کو اپنی سواری جانو، اگر تم اس پر سوار رہے تو یہ تمہیں منزل تک لے جائے گی، اور اگر تم نے اسے خود پر سوار کرایا تو تمہارے لیے ذلت اور ہلاکت ہے۔ جو شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے اسے دوست رکھو، کیونکہ نیک شخص کو دوست رکھنا اللہ تعالیٰ کو دوست رکھنا ہے۔ آدمی بیچارہ ایسے مکان اور ایسے سرائے پر راضی ہوا ہے جس کے حلال کا حساب دینا ہوگا اور جس کے حرام کا عذاب سہنا ہوگا، یعنی یہ دنیا۔ جس نے دنیا کو پہچان لیا اس نے دنیا کو دشمن سمجھا۔ وہ بے وقوف ہے جو دنیا بنانے کے لیے آخرت کا ٹھکانہ خراب کرے۔ انسان پر تعجب ہے کہ اپنی خواہشات پر بلا جھجک خرچ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک درہم بھی خرچ کرنا اسے برا معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اسی میں اس کا بھلا ہے۔ آخری روز اسے معلوم ہوگا کہ جو نفس کی خواہشات پر خرچ کیا وہ جہنم کا ایندھن بنا، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر خرچ کیا وہ نجات کا موجب ہوا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ اس نے دنیا کی طلب کی ہو اور اسے آخرت بھی مل گئی ہو، لیکن جس نے آخرت کی طلب کی اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا بھی عطا کر دی۔ تم اگر دیکھو کہ زاہد یا عالم دنیا دار امیروں سے اپنی تعریف سن کر خوش ہوا ہے تو جان لو کہ بڑا ہی ریاکار ہے۔ جس کا دل دنیا کی محبت سے لبریز ہو تو اس کا دل مردہ ہے۔ غریب آدمی کو حقیر نہ جانو، کیونکہ جب قیامت کے دن غریب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو وہ باعزت ہوگا۔ اللہ کا ڈر ہر وقت دل میں موجود ہونا چاہیے۔ غیبت کا کفارہ اللہ سے معافی مانگنا اور جس کی غیبت کی ہو اس سے معافی چاہنا ہے۔ مومن کا کام آہستگی میں عبادت اور تنہائی میں دعا ہے۔ دین تقوی اور پرہیزگاری کا نام ہے۔ لالچ تقوی اور پرہیزگاری کا سب سے پہلا دشمن ہے۔ دل کا مر جانا انسان کے لیے سب سے بڑی خرابی ہے۔ اچھا صبر کرنے والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں صبر کرے۔ فائدہ پہنچانے والا علم اور ایسا عمل جو مکمل ہو، اخلاص جتنا ہے اس پر راضی رہنا، صبر جمیل، یہ سب قیامت کے روز بلند مقامات سے نوازتے ہیں۔ تنہائی اختیار کرنا سلامتی، خواہش نفس کو ٹھکرانا آزادی، زبان پر قابو پانا اور دل کو جلانا زبان میں اثر پیدا کرتا ہے۔ غصے کی حالت میں جھوٹ کو زبان سے نہ نکالنا، ان باتوں اور ان کاموں سے بچنا جن سے روکا گیا ہے، اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرنا
یہی پرہیزگاری ہے۔ بردبار مومن دکھاوے کی نفل عبادت سے پاک رہتا ہے۔ مردہ دل کبھی بھی بیدار نہیں ہوتے، البتہ سوئے ہوئے دل نیند سے جگائے جا سکتے ہیں۔ پرہیزگاری کی تباہی کا کام لالچ انجام دیتا ہے۔ موت کے آگے ہر تدبیر بے بس ہے، اس لیے اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرو۔ ریاکاری سے بچو، یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے جس سے تمام بلند مرتبے آن کی آن میں چھن جاتے ہیں اور خدا کی مہربانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ زہد یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر کیا جائے اور خدا کی منع کردہ چیزوں سے دور رہا جائے۔ اعمال کی بربادی کی وجہ مردہ دل ہوتا ہے۔ جب دنیا کی محبت، ہوس اور لالچ دل اور دماغ پر سوار ہو جائے تو سمجھو کہ دل مردہ ہو چکا ہے اور سارے نیک اعمال ضائع اور برباد ہو جاتے ہیں۔ جو شخص برے طبقے کے لوگوں میں آنا جانا شروع کرتا ہے تو دراصل یہ اس کی اپنی برائی اور شرارت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ مسلمان بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کا زبان سے اقرار انسان کرے اس کو دل سے بھی مان لے، اور پھر اس کو دنیا کی کوئی پرکشش چیز بھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو دل میں سے ہر قسم کا خوف نکال دو، اور اگر اللہ مددگار نہیں تو کسی سے کوئی امید نہ رکھو۔ تقوی کی اصل روح یہ ہے کہ انسان غصے کی حالت میں بھی سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ صحیح متقی کہلانے کا حقدار وہ ہے جو ہر حال میں حق بات کرے اور نیک کاموں کی پابندی کرے اور برے کاموں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آیت مبارکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر اور سن کر بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائے، وہ سراسر شیطان کے فرما بردار کارندے ہیں۔ دنیا میں سب سے بہتر عمل اخلاص ہے۔ اگر اخلاص موجود نہیں تو انسان دنیا میں فقیر ہے۔ کارساز حقیقی یعنی اللہ کی کارسازی پر راضی رہو تاکہ تجھے نجات حاصل ہو۔ جس نے اللہ کے راستے میں دنیا کو طلاق دی، اس کو اللہ کے سوا کسی چیز سے بھی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ اخلاص عمل کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح۔ جس طرح جسم بلا روح ایک پتھر ہے، اسی طرح عمل اخلاص کے بغیر بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی بھی فرشتے میں نہیں ہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ دوسری، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تم مجھ سے دعا کرتے ہو تو میں قبول کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر آخرت کی پوچھ تاچھ سے بچنا چاہتے ہو تو ہر وقت اللہ کی کارسازی پر راضی رہو۔ جو شخص نفس پر قابو پانے پر قادر ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اپنی آخرت کے لیے بہترین سامان کر لیا ہے۔ جو شخص فضول باتیں زیادہ اور عبادت کم کرتا ہے، اس کا علم تھوڑا، دل اندھا اور عمر بیکار چلی جاتی ہے۔ سچی توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تسلیم و رضا کے خلاف آئندہ کوئی کام نہ کرے۔ محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زبان پر نگاہ رکھنا درہم و دینار کے نگاہ رکھنے سے زیادہ مشکل ہے۔ میں نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی جس میں اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا ہو۔ عقل مند بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ ایسا شخص کس طرح اندر سے پاک ہو سکتا ہے جس کی عمر گھٹ رہی ہو اور گناہ بڑھ رہے ہوں۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر پوشیدہ راز
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے مشکل مگر بلند کام 3 ہیں: تنہائی میں گناہ سے بچنا، تنگ دستی میں سخاوت کرنا، جس سے ڈرو اس کے منہ پر حق بات کہنا۔ اپنا حال خدا کے سوا کسی اور پر مت ظاہر کرو۔ نفسانی خواہشات کو اپنا دشمن جانو اور ان کی مخالفت کرو۔ وہ شخص ہرگز آخرت کی لذت نہیں پا سکتا جو دنیا میں شہرت، عزت اور مرتبہ چاہنے والا ہے۔ برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمانی پیدا کر دیتی ہے، جبکہ نیک لوگوں کی صحبت برے لوگوں کے لیے بھی نیک گمان پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر صرف زبان سے ادا کرنا کم شکر ہے، کیونکہ آگ کا شکر ہے کہ اگر اس سے کوئی اچھی چیز دیکھے تو یاد رکھے۔ کان کا شکر یہ ہے کہ جو نیک بات سنے اسے یاد رکھے۔ ہاتھوں کا شکر یہ ہے کہ ان سے جو لے دے وہ حق ہو۔ پیٹ کا شکر یہ ہے کہ اس کو رزق حلال اور علم اور بردباری سے پر رکھے۔ پاؤں کا شکر یہ ہے کہ نیک کام ہی کی طرف چلے۔ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ انسان کسی غریب کی خاموشی سے مدد فرمائے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی جسمانی عبادت کی طاقت نہ ہو تو گناہوں سے پرہیز کرنا ہی عین عبادت ہے۔ غرور کو توڑنے کے لیے خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر خاموشی پر فخر اور غرور ہو تو پھر بات کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر شہرت کی تمنا ہو تو دنیا سے محبت رکھو۔ جو اللہ کے نام کی عزت کرے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے اور ایسے بندے کو حد سے زیادہ نوازتا ہے۔ وہ شخص آخرت کی حلاوت نہ پائے گا جو یہ بات چاہتا ہو کہ لوگ اسے بڑا عالم یا زاہد یا سخی جانیں۔ اگر بندہ ساری عمر اللہ کے شکر کے سجدے میں پڑا رہے تب بھی اس کا شکر ادا نہ ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیا اور دنیا کے پیدا کرنے والے دونوں کی محبت کا دعوے دار ہو وہ جھوٹا ہے۔ زندگی ہمیں اس لیے عطا نہیں کی گئی کہ ہم اسے ان کاموں میں صرف کر دیں جو ہمیں موت کے وقت اس دنیا میں ہی چھوڑنے پڑیں گے۔ کھانے پینے کا بہترین وقت صاحب توفیق لوگوں کے لیے وہ ہے جب انہیں بھوک لگے، اور جنہیں توفیق نہ ہو انہیں جس وقت مل جائے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ہمیشہ کسی دوسرے کو تنہائی میں نصیحت کرو۔ تنہائی میں نصیحت کرنے سے اصلاح، جبکہ سب کے سامنے نصیحت کرنے سے رسوائی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے 16 سال سے پیٹ بھر کر غذا نہیں کھائی، کیونکہ اس سے بدن بھاری ہو جاتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، ذہانت کم ہو جاتی ہے، نیند زیادہ آتی ہے اور آدمی عبادت میں سست ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو اپنی اصلی قیمت سے بڑھ کر دکھایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلی قیمت پر پہنچایا ہے۔ جس کو منایا جائے اور وہ نہ مانے وہ شخص شیطان ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان ہو کر ایسے کام نہ کرو جس سے انسانیت کا دامن داغدار ہو جائے۔ سال بھر میں اگر ایک بوند بھی تیری آنکھ سے خدا کے لیے نکلے وہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے گناہ کے ساتھ پیش ہونا زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسے گناہ کے ساتھ جائیں جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو۔ یقین کامل وہ ہے
کہ جب تجھ پر کوئی آفت آئے تو اللہ تعالیٰ پر الزام نہ لگائے، بلکہ آرام اور راحت تصور کر کے اس کا شکر گزار بنے۔ اگر کسی مجمع میں یہ کہا جائے کہ جسے آج شام تک زندہ رہنے کی امید ہو وہ کھڑا ہو جائے تو کوئی بھی کھڑا نہ ہوگا۔ دنیا کو صرف جسم کی خاطر اختیار کرو اور آخرت کو دل کی خاطر۔ جس کسی نے دل کو دنیا میں الجھایا وہ زاہد نہیں۔ خدا سے ڈرنے والا کبھی بھی رزق کا محتاج نہیں ہوتا۔ متکبر وہ ہے جو دوسروں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے۔ گناہ کی مجلس میں جانا بھی گناہ ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام تر برائیوں کی جڑ دنیا کی دوستی ہے۔ جس کو تنہائی میں وحشت ہوتی ہے اسے دنیا والوں سے دلچسپی لازمی ہوتی ہے، اور جس کو دنیا داروں سے دلچسپی ہو وہ امن و سلامتی سے دور رہے گا۔ توکل یہ ہے کہ سوائے خدا تعالیٰ کے کسی سے امید وابستہ نہ رکھے۔ جس نے کنجوس سے سوال کیا اس نے اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کیا۔ جس نے ناشکرے پر احسان کیا اس نے اپنی نیکی ضائع کی۔ جس کا غصہ زیادہ ہے اس کے دوست تھوڑے ہیں۔ سچی دوستی یہ ہے کہ مفلسی میں دوست کی زیادہ عزت کی جائے۔ حلال کماؤ اور حلال صدقہ کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کیا کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ اسے کس راستے سے دوزخ میں ڈالے۔ جیسے یہ عجیب بات ہے کہ کوئی شخص جنت میں روئے، اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ کوئی دنیا میں ہنسے۔ اگر علم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھا جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں، مگر اکثر لوگ رضائے حق کے لیے علم نہیں پڑھتے بلکہ دنیا کے شکار کے لیے جال بناتے ہیں۔ مومن انگور کی بیل لگاتا ہے یعنی نیک اعمال کرتا ہے، مگر پھر بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس پر کانٹے نہ لگیں، لیکن منافق کانٹے بوتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ اس پر چھوارے اور میوے لگیں۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا دل کو فاسد کرتا ہے۔ جسے اللہ دوست رکھتا ہے اسے مصائب، رنج و غم اور فقر و فاقے میں اکثر رکھتا ہے۔ جسے اللہ دشمن رکھتا ہے ان پر اکثر دنیا فراخ کر دیتا ہے۔ اپنی زبان کو غیبت اور جھوٹ سے بچاؤ، لوگوں کے ساتھ فضول باتوں میں وقت برباد نہ کرو۔ آخرت میں نجات کی آرزو رکھنے والے انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ بوڑھوں کو باپ، جوانوں کو بھائی، چھوٹوں کو فرزند اور عورتوں کو ماں، بہن، بیٹی جانے۔ عقل کی زکوٰۃ غم ہے۔ دنیا کے حصول کے لیے بندہ آخرت کے توشوں سے محروم رہتا ہے۔ توکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر بھروسہ نہ رکھے اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی سے ڈرے۔ جو اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتبار رکھتا ہے اور زبان پر شکایت نہیں لاتا وہی اللہ پر بھروسہ رکھنے والا کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا راز پوشیدہ رکھو، کیونکہ تمہارے اقرار سے اس میں ریاکاری شامل ہو سکتی ہے۔ عقل مندوں کے ساتھ جنگ کرنا بے وقوفوں کے ساتھ حلوہ کھانے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ وہی شخص عبادت کا شوق رکھے گا جس کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہوگی۔ دنیا ایک پاگل خانہ ہے جس کے اندر پاگل موجود ہیں، اور یہ تمام پاگل بیڑیوں اور ہتھکڑیوں میں قید ہیں۔ نفسانی خواہشات ہماری بیڑیاں ہیں اور گناہ ہماری ہتھکڑیاں۔ عقل دین کی بنیاد ہے، جبکہ عقل کی بنیاد علم اور علم کی بنیاد صبر ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، برے اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ
کھلی دشمنی کے برابر ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ بھوک کی اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو انا ربکم الاعلی، یعنی میں خدا تعالی ہوں، ہرگز نہ کہتا۔ جس بندے کو اللہ تعالی مقبول کر لیتا ہے اس پر ظالم مسلط کر دیتا ہے جو اس کو غم دیتا ہے۔